اللہ اللہ اللہ۔ ایک ہاتھ کٹا، دوسرے پہ مشکیزہ، وہ بھی کٹا۔ دیکھ لو میں پس منظر پہ ہوں ابھی تک، میں بتا رہا ہوں کہ جہاد کس کے خلاف تھا؟ ظالم حکمران کے خلاف، ظالم کافر کے خلاف نہیں، مشرک کے خلاف نہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر جگہ ایک ہی بات کی کہ یزید شرابی ہے تو بچے کٹوا دوں گا، شرابی کو ووٹ۔ یہ ایک نہیں، ہر کتاب میں یہی لکھا، ہر کتاب میں، اور ہر مسلک کی کتاب۔ یزید چونکہ مجرے دیکھتا ہے، رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے، بچے کٹوا دوں گا، اس کے ہاتھ میں ہاتھ۔ امام حسین نے فرمایا چونکہ اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے، حقوق اللہ پامال کرتا ہے، حدود اللہ، بچے کٹوا دوں گا لیکن اس کے ہاتھ میں ہاتھ۔ سارا دن خود مجرا دیکھنا اور 10 محرم کو 2 دیگیں پکا کے حسینی بن جانا، سارا سال خود گند مند کرنا، شرابیوں کے ساتھ رہنا، اور 10 محرم کو 2 آنسو بہا کے یاد رکھنا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، اس کے موبائل میں گندے گانے ہیں، گند دیکھتا ہے، شرابی کبابی کا سپورٹر ہے، ووٹر ہے، یا مجرے دیکھتا ہے، آتا جاتا ہے، وہ یاد رکھے قیامت میں امام حسین کا ہاتھ ہوگا، اس کا گریبان ہوگا۔ ہم سے نہ رقم ہوں گے قصیدے یزید کے، ہم لوگ تو حسین کے سیرت۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس عالی مرتبت پاک باز اور بلند رتبہ سیرت سے بہت سارے اسباق امت کو ملتے ہیں جس سے ہم اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں، اپنے اندر نکھار پیدا کر سکتے ہیں، اپنے دن اور روشن کر سکتے ہیں، اور اپنی راتیں مزید اللہ کے ذکر سے آباد کر سکتے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے پہلوؤں میں سے ایک بڑا پہلو یہ ہے کہ امام علی مقام نے اللہ کے حضور شہادت پیش کی ہے۔ شہادت کا بہت بڑا تعلق ہے دین اسلام کے ساتھ، بہت بڑا رشتہ ہے شہادت کا صحابہ کے ساتھ، اہل بیت اطہار کے ساتھ۔ اللہ نے دیا ہوتا ہے ہمارے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے، مال ہو، اولاد ہو، عزت ہو، رتبہ ہو، منصب ہو، وقار ہو، لیکن مشکل یہ آتی ہے کہ رب اپنی دی ہوئی نعمتیں ہی جب اپنے راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے تو بعض لوگ اس میں مشکل محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہمیں دیتا ہے پھر رب کریم اپنے رستے میں خرچ کرنے کا کہے تو بعض لوگ الا ماشاءاللہ مشکل محسوس کرتے ہیں، لیکن رب کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ جو میں نے نہیں تمہیں دیا اس میں سے میری راہ میں خرچ کرو، میں نے دیا ہے نا تمہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو اتنا عروج دیا کہ انہوں نے وطن بھی اس رستے میں قربان کیا، مال بھی اس رستے میں قربان کیا، اولاد بھی اس رستے میں قربان کی، اور جان بھی چونکہ رب کی دی ہوئی تھی تو انہوں نے جان بھی اللہ کے رستے میں قربان کر دی۔ میرے دوستو، یہ شہادت کا بڑا گہرا تعلق ہے خدمت دین کے ساتھ۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جبل احد پر تشریف فرما ہے تو جبل احد وجد کرنے لگا تو حضور فرمانے لگے احد ٹھہر جا۔ حضور تشریف فرما تھے احد پر، جناب صدیق اکبر تھے، فاروق اعظم تھے، حضرت عثمان غنی تھے علیہم رضوان، تو محبوب فرمانے لگے احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ آپ اسلام کی تاریخ دیکھیں، شہداء سے بھری ہوئی ہے۔ شہادت پیش کر دینا یعنی جان ہی اللہ کے رستے میں قربان کر دینا۔ جان، ہم اپنی جان کے مالک نہیں ہیں، اس کا مالک ہمارا رب ہے۔
اس لیے کوئی اپنی مرضی سے مرے تو خودکشی حرام ہے، اور اس کے رستے میں چلا جائے تو اللہ شہادت کا درجہ عطا کر دیتا۔ یہ اس کے رستے میں جانی چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید شہداء کی فضیلتوں کو جب بیان کرتا ہے تو بالکل ایک انوکھا مضمون اور ایک انفرادی نظم قرآن مجید قائم کرتا ہے۔ یعنی کچھ لوگ بدر میں شہید ہو گئے، تو اب ظاہر ہے کہ جو رواج ہوتا ہے بات کرنے کا، ہمارے ہاں بھی اسی عرف میں بات ہوتی ہے، فلاں کا انتقال ہو گیا۔ بعض لوگ ان لفظوں سے بھی کہتے ہیں یا فلانا فوت ہو گیا، فلاں مر گیا۔ ان جملوں سے جانے والوں کو لوگ تعبیر کرتے ہیں کہ فلاں آدمی رخصت ہو گیا، فلاں چلا گیا۔ تو بدر والے جب لوگ انہوں نے اپنی جان اللہ کے رستے میں پیش کی تو کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا فلاں چلا گیا، فلاں چلا گیا، فلاں انتقال کر گیا، اور بعض اللہ یہ بھی کہا فلاں مر گیا۔ تو یہی جملے روٹین میں ہوتے تھے جانے والوں کے لیے، تو اللہ کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میرے رستے میں کوئی جان دے دے اور لوگ کہیں مر گیا ہے۔ یہ ذرا انداز دیکھیے قرآن مجید کا، ترتیب دیکھیے، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے رستے میں انتقال کر جائے اسے مردہ نہ کہو۔ اس کی گہرائی میں ذرا اتریے گا، اس کی روح پرواز کر گئی ہے، اسے کفن پہنایا گیا ہے، غسل دیا گیا ہے، جنازہ پڑھا گیا ہے، قبر میں دفن کیا گیا، اس کی بیوی بیوہ کہلا رہی ہے، بچے یتیم کہلا رہے، اس کا ترکہ تقسیم ہو رہا ہے، اس پر سارے احکام جانے والے کے لاگو ہو رہے ہیں، پر کریم فرماتا ہے چونکہ میری راہ میں گیا ہے تمہیں مردہ کہنے کی اجازت نہیں۔ تو مالک مردہ نہ کہیں تو پھر وہ کیا ہے؟ فرمایا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ تو مالک وہ چلتے پھرتے کھاتے آتے جاتے نظر نہیں آ رہے، فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور ہی نہیں، تم شعور ہی نہیں رکھتے ان کی زندگی کا۔ شہداء کی زندگی اس طرح کی زندگی ہے کہ تم اس کا شعور نہیں رکھتے، بل احیاء، لیکن وہ زندہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کو دنیا سے جاتے وقت صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی کسی کو کوئی کیڑا کاٹتے وقت تکلیف ہوتی ہے، ایک سوئی لگنے کے برابر اسے تکلیف ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے نہ ختم ہونے والی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ شہادت کی آرزو کرنا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جینے کی بہت زیادہ حرص رکھنا، زندگی کی بہت زیادہ طلب کرنا، مرنے کو جی نہ چاہنا، اسے قرآن مجید نے اہل یہود کا طریقہ کہا ہے۔ یہودی تھے جو بڑے حریص تھے، کہتے تھے ہمیں موت نہ آئے، اللہ کہتا ہے یہ مرنا نہیں چاہتے، یہ حریص ہیں زندگی پر۔ اور کون ہے مومنوں میں سے ایسا کون ہے جسے زندگی سے بڑا پیار ہو جاتا ہے جو مرنا نہیں چاہتا؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت میں ایسا وقت آنے والا ہے جب کافر تم پر چڑھ دوڑیں گے، ایک دوسرے کو دعوت دیں گے آؤ مسلمانوں کو ماریں۔ تو صحابہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، بہت بڑی تعداد ہوگی تمہاری۔ تو حضور پھر کیوں کافر ہم پر چڑھ دوڑیں گے؟ تو اللہ کے حبیب فرمانے لگے تمہیں وہن ہو جائے گا، وہن کی بیماری لگ جائے گی۔ یا رسول اللہ یہ وہن کی بیماری کیا ہوتی ہے؟ تو حضور فرمانے لگے تمہیں زندگی سے پیار ہو جائے گا اور تمہارا مرنے کو جی نہیں چاہے، تم ہمیشہ جینا چاہو۔ یہ جو زندگی سے بے تحاشا پیار ہے یہ انسان کو بزدل کر دیتا ہے۔ یہ زندگی سے بے پناہ محبت کرنا اور مرنے کو جی نہ چاہنا، یہ انسان کو بزدل، کمزور اور دنیا پرست بنا دیتا ہے۔ لیکن چونکہ جانا ہے
چونکہ زندگی ختم ہونی ہے، لہذا اس قدر انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے، اور وہ اور کسی کی زندگی ہے جو مرنے پر ختم ہوتی ہے۔ یہ جو مومن کی زندگی ہے نا، یہ تو شروع ہی اس وقت ہوتی ہے جب قبر میں مدینے والے محبوب کی زیارت کر لیتا ہے، تو وہاں سے تو شروع ہوتی ہے۔ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی رات ہے ان سے ملاقات کی رات۔ مومن کی زندگی، اقبال کہتے ہیں، موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی پھر صبح دوام زندگی۔ تو اس قدر زیادہ پیار نہیں، جان اگر کبھی دینی پڑ جائے تو محبوب کے لیے نا تیاری کر کے رکھنی چاہیے۔ یہ سنبھال کے رکھنا چیزوں کو، اور اپنے آپ سے بلا وجہ پیار کرنا، کچھ لوگوں کو نا اپنے آپ سے بڑا پیار ہو جاتا ہے، وہ کوئی تکلیف نہیں برداشت کرنا چاہتے، وہ کسی اذیت میں نہیں آنا چاہتے، وہ بڑی پرسکون زندگی جینا چاہتے ہیں، پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ ذرا سی چیز ہوتی ہے تو انہیں انزائٹی ہوتی، کیوں؟ اپنے آپ سے پیار ہی بڑا ہو گیا، اپنے آپ کو سہولیات ہی بڑی دے لی، سکون ہی بڑا دے لیا ہے، ذرا سی باتوں پر وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن جان پاویں نہ جان میرے محبوبہ، میں تے لگیاں توڑ نہ بھیساں، رات تیرے وچ رول کے مرساں، تے قدم نہ پیچھا ہٹیساں، شہر تیرے دے ٹکڑے منگساں، تے تیرے کتیاں دے پیر چمیساں، آزم جان امانت تیری، تو جدو منگ سہ میں پیش کرے سا۔ اے جان امانت تیری، تو جدو منگ سے میں پیش کرے سا۔ جان امانت ہے، جب مانگے پیش کر دیں گے۔ تو صحابہ جان پیش کرتے رہے اللہ کے حضور پیش۔ صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، یہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ پیچھے بیٹیاں چھوڑ گئے تھے، میرے اوپر بہنوں کا بوجھ تھا، قرضے بھی تھے، آزمائش بھی تھی، لیکن جب نبی پاک علیہ السلام نے مجھے میرے والد کا حال سنایا نا، اس شہید کی حضور نے بات سنائی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جابر میں تمہیں بتاؤں تمہارے والد کی شان کیا ہے؟ یہ صحیح حدیث میں موجود ہے۔ یا رسول اللہ فرمائیے۔ تو اللہ کے محبوب فرمانے لگے جو بھی شہید ہوتا ہے اللہ اس پر پردے ڈال کر اس سے کلام کرتا ہے، لیکن جب آپ کے والد شہید ہوئے ہیں نا، اللہ نے پردے ہٹا کے کلام کیا۔ تو جابر بڑے سیانے تھے، فوراً سمجھ گئے کہ اگر حضور نے یہ فرمایا نا رب نے ان سے کلام کیا ہے، تو یہ بھی محبوب کو پتا ہوگا کون سا کلام کیا ہے، یہ بھی پتا ہوگا بات کیا ہوئی۔ حضرت جابر ابن عبداللہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ کیا بات ہوئی میرے والد اور رب کریم کی عالی مرتبت بارگاہ میں؟ تو حضور فرمانے لگے اللہ نے تیرے باپ سے پوچھا عبداللہ میں نے تمہیں جنت دے دی، درجات دیے، کچھ مانگ لے۔ تو حضور فرماتے ہیں آپ کے والد نے اللہ کے حضور عرض کیا مالک تو نے جو دیا ہے کرم ہو گیا، کچھ طلب نہیں، لیکن اگر کچھ عطا ہی کرنا ہے تو ایک دفعہ پھر دنیا میں بھیج، میں دوبارہ تیرے رستے میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ ہم نے نا آہستہ آہستہ اپنے مزاج میں بزدلی سی پیدا کر لی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کے دل میں کبھی شہادت کی آرزو پیدا نہیں نہ ہوئی، جسے کبھی شوق نہیں آیا کہ اللہ کے رستے میں شہید ہو جاؤں، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل مومن کا نہیں منافق کا ہے۔ اسے کبھی خواہش ہی نہیں پیدا ہوئی کہ میں جان راہ خدا میں خرچ کر دوں، کبھی آرزو ہی نہیں مچلی اس کے دل میں، اسے کبھی شوق ہی نہیں ہوا۔ عزیز دوستو، اللہ کے رستے میں شہادت کی جو لذت ہے، جو کیف ہے، جو سرور ہے، حضور کی نظر کرم رہتی ہے شہداء پر۔ محبوب نظر عنایت سے دیکھتے ہیں اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو۔ جنگ موتا کے لیے جب صحابہ جا رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو وصیت فرمائی، فرمایا
حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر بنا لینا، اگر وہ شہید ہو گئے تو جناب جعفر طیار کو بنا لینا۔ پھر ایک اور صحابی کا ذکر کیا، فرمایا اگر وہ بھی شہید ہو گئے تو ان کو بنا لینا، اور فرمایا اگر وہ بھی شہید ہو گئے نا تو پھر تم باہمی مشاورت سے جس کو چاہو امیر بنا لینا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں وہ دن یاد ہے جب حضور بیٹھے تو مسجد نبوی میں تھے، لیکن وہاں بیٹھے بیٹھے جنگ موتا کے سارے حالات بتا رہے۔ اب میرا زید بن حارثہ شہید ہوا ہے، اب جعفر طیار کے بازو کٹیں، اب فلاں صحابی کی شہادت ہو گئی، یعنی جو اللہ کے رستے میں جانیں قربان کر رہے ہیں۔ مجھے کہہ لینے دو نا، یہ بات کہہ لینے دو کہ اگر نبی کریم مسجد نبوی میں بیٹھ کر جنگ موتا کے سارے حالات دیکھتے ہیں تو گنبد خضرا میں بیٹھ کر محبوب نے کربلا بھی ساری دیکھی ہے۔ حضور کی نگاہوں کے سامنے وہ سارا منظر تھا، جبھی تو حضرت ام سلمہ کی خواب میں آ کے کریم نے فرمایا ہے کہ یہ دیکھو نا میرے حسین آج کربلا میں شہید ہو گئے، یہ دیکھو یہ مٹی سرخ ہو گئی۔ محبوب کی نگاہوں کے سامنے رہتے ہیں وہ لوگ جو مقام شہادت پر فائز ہوتے ہیں، جو درجات پاتے ہیں۔ ہم نا اپنے بچوں میں بڑے شوق پیدا کر رہے ہیں۔ بچوں سے پوچھیں آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں۔ آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ میں پائلٹ بننا چاہتا ہوں۔ آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ میں انجینئر بننا چاہتا ہوں۔ بہت اچھی بات، یہ ساری باتیں خیر والی، ان میں اچھی نیتیں کر لی جائیں، اچھے ارادے کر لیے جائیں، خواہشات پاکیزہ بنائی جائیں تو ساری خیر والی ہیں۔ لیکن صحابہ کے گھروں میں جو بچے تھے نا، ان سے جب سوال ہوتا تھا نا بڑے ہو کے کیا بنیں گے، تو کہتے تھے راہ خدا میں گردن کٹائیں گے، اللہ کے رستے میں جانیں پیش کریں گے۔ ان کے جذبات انوکھے تھے کہ عمر تھوڑی ہے، قد چھوٹا ہے، بڑا بھائی سلیکٹ ہو گیا ہے جہاد میں جانے کے لیے، تو چھوٹا آگے بڑھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ نے اسے سلیکٹ کر لیا ہے، لیکن عمر اس کی بے شک تھوڑی زیادہ ہے، قد بڑا ہے، وہ مجھ سے کشتی کرا کے دیکھ لیں، میں طاقتور اس سے زیادہ ہوں، آپ بے شک تھوڑی پنجہ آزمائی کرا لیں۔ تو جب دونوں بھائیوں کو حضور نے اجازت دی نا کہ ذرا لڑاؤ نا پنجے، تو چھوٹا بڑے کے کان میں کہنے لگا تو قبول ہو ہی گیا ہے، اور وہاں جو قبول ہو جائے اسے مردود نہیں کیا جاتا، تیری تو قبولیت ہو گئی ہے، ذرا گر نہیں جاتا تھوڑی دیر کے لیے، ذرا تھوڑا جھک جا تاکہ میری بھی قبولیت ہو جائے۔ جب یہ جذبے مسلمانوں کے بچوں میں پیدا ہو تو پھر اسرائیل دندناتا نہیں، پھر امریکہ دندناتا نہیں، پھر کفر اس طرح سے مسلمانوں پر حملہ آور نہیں ہوتا، پھر مسلمان نعرہ تکبیر بدر میں لگاتے ہیں اور کیسر و کسرا اپنے محلات میں کانپ جایا کرتے ہیں۔ لیکن وہ ہمارے ٹھنڈے سی ہماری وہ سکون پسندیاں، آرام طلبیاں، اقبال کہنے لگے لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، میں خون کے آنسو ریتا ہوں جب اپنے جوانوں کی طبیعت اور مزاج میں آرام پسندی دیکھتا ہوں، سکون دیکھتا ہوں۔ یار کیسے ہم انقلاب لائیں گے جب ہم اپنے بچے کو صبح اٹھائیں تو وہ ناراض ہو جائے کتنی جلدی جگا دیا ہے، میں تو موبائل ہی میرا 3 بجے بند ہوا تھا۔ جب اس بات پر اولادیں بگڑنے لگیں، جو وقت اللہ نے سونے کا بنایا ہے وہ بیدار رہ کے گزارا جائے، اور جو بیدار رہنے کو کہا ہے وہ سو کر گزارا جائے، تو آپ کیا توقع رکھتے ہیں اس قوم سے؟ تھوڑا غور کریں۔ شہادت کے جذبات، شہادت کا ذوق، شہادت کی تمنا، شہادت کی آرزو، شہادت لیے انسان کا اللہ کے حضور حاضر ہونا، ان درجات کو آپ سمجھیں، شہادت کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کریں، آنے والی نسل کو یہ کہیں کہ مجاہد فی سبیل اللہ بننا ہے اللہ کے راستے میں۔ اور میں آپ سے عرض کروں، جو شہادت کا جذبہ رکھتے ہیں نا، جو جان دینے کی آرزو رکھتے ہیں، وہ مال چھپا کے رکھیں گے۔ جو جان دینے کی آرزو رکھتے ہیں وہ اقتدار سے چمٹ کے رہیں گے۔
جو جان دینے کی آرزو رکھتے ہیں وہ یہ خیال کریں گے کہ میں چھوٹے چھوٹے مقاصد میں رہوں، بڑے مقاصد۔ حضرت سعد بن معاذ بڑے محبوب صحابی ہیں نبی پاک کے۔ جنگ خندق میں تھوڑا زخم لگ گیا، نصیب اتنے اونچے اور اعلیٰ تھے ان کے کہ وہ زخم ان کے وجود پر لگا ہوا تھا، تو نبی کریم نے مسجد نبی کے باہر خیمہ لگایا، ان کا علاج جاری تھا۔ تو اللہ کے محبوب اپنی نگرانی میں اور کبھی کبھی اپنے دستے مبارک سے بھی مرہم پٹی فرماتے۔ میں نے سنا ہے وہ بن سنور کر میری عیادت کو آ رہے ہیں، اور کسی نے کہا تھا ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے چہرے پہ رونق، تو وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تیمارداری فرماتے، کرم نوازی فرماتے، حضور رحمت کرتے، بندہ نوازی فرماتے۔ حضرت سعد بن معاذ نے نا بیماری، اب خیمہ لگا ہوا ہے، زخم کا علاج ہو رہا ہے، اسی حالت میں اللہ کے حضور دعا مانگتے ہیں، کہتے ہیں مالک تو جانتا ہے میرے دل میں سب سے زیادہ جذبہ کفار مکہ سے لڑنے کا تھا، اے اللہ اگر ان کے ساتھ کوئی جنگ باقی ہے تو مجھے زندہ رکھ، ورنہ موقع بڑا اچھا ہے، حضور نظر کرم فرمائے ہوئے، مجھے اسی زخم سے شہادت کی موت عطا کر دے۔ جب انہوں نے دعا مانگی تو ان کا زخم پھر سے پھٹ گیا، خیمے سے خون نکلنے لگا۔ کریم محبوب کو اطلاع ہوئی، حضور تشریف لائے، ایک قدم یہاں رکھتے محبوب، دوسرا ادھر آگے کر کے رکھتے، تیسرا ذرا ہٹا کے رکھتے۔ حضور ان کے سر پر پہنچے تو ان کے سر کو اٹھا کے گود مبارک میں رکھ لیا، انہوں نے نظر اٹھائی، آنکھیں کھولیں، نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، اور عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے اور دم نکلتا رہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کا سر گود میں رکھا، انہوں نے آنکھیں کھول دی، حضور کی زیارت کی، نبی پاک نے کچھ نصیحت فرمائی، حضور باہر تشریف لے گئے، تھوڑی دیر کے بعد روح پرواز کر گئی۔ صحابہ نے عرض کی حضور آپ قدم ہٹا ہٹا کے کیوں رکھتے تھے؟ فرمایا فرشتے ہی بڑے آئے ہیں ان کے خیمے میں۔ ایک روایت میں فرمایا 70,000 فرشتے آئے ہیں جنازہ پڑھنے، 70,000 فرشتے جنازے میں، اللہ اکبر۔ محبوب نے جنازہ پڑھایا اور تدفین سے پہلے حضور خود ان کی قبر میں اتر گئے، اور محبوب فرمانے لگے سعد کے وصال سے اللہ کا عرش ہل گیا ہے، عرش کو وجد ہو گیا ہے۔ اس طرح انہوں نے دنیا چھوڑی۔ شہادت کا جو مرتبہ ہے، شہادت کا جو مقام ہے، شہادت کی جو عزت ہے، آپ اس کو سمجھیں، اپنی طبیعت کے اندر یہ ذوق لائیں کہ جان ویسے بھی تو جانی ہے، بستر پہ بھی تو نکل ہی جانی ہے، یہ میرے بھائی ہاسپٹل میں بھی تو، وہ کسی نے کہا تھا مرتے جانا ہے کسی دے سرے چڑھ کے نہ مریے، مرتے جانا ہے کسی دے ہو کے نہ مریے، وہ زندگی تو گزر جانی ہے، کسی کے نام نہ کر دے۔ کیا اپنے آپ سے پیار کرنا، ہر وقت جینے کی آرزو کرنا ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، جو تیرا جینا مشکل کر دے، تیرا جینا مشکل۔ اور آپ اندازہ کریں ایک صحابی تھوڑی سی نا ٹانگ مبارک دبا کے چلتے ہیں، بظاہر جنگ احد میں 4 بیٹے لے کے آئے، اپنے 4 بیٹے، حضور یہ میرے چاروں قبول کر لیں۔ جب وہ لوگ اللہ سے لیتے ہیں تو پھر نہیں گنتے، اور جب واپس دیتے ہیں میں 10,000 دیتا ہے مسیحے، اعلان کر دیو۔ میں ختم شریف پہ چلا گیا تو وہ کہنے لگے جی ہمارے والد انتقال کر گئے ہیں تو ہم ان کی طرف سے نا 50,000 مسجد کو دے رہے ہیں، ذرا اعلان کر دیں۔ میں کہ ابا کی دے گیا تو کئی دکانہ نے
اور بھی کافی مال ہے. میں کہ انہیں بھی جان لگے مسیح تے اعلان کرایا کہ انجی دے گیا ہے. نہیں انہوں نے تو, میں نے کہا آپ اس میں سے والد کے نام پہ 50,000 دے رہے ہیں, وہ بھی مسجد میں اعلان کرا کے. یعنی جب اللہ سے لیتے ہیں, کسی نے امام شافعی سے کہا کہ میں دینا چاہتا ہوں اللہ کے رستے میں پر کوئی مستحق بندہ نہیں ملتا, تو امام صاحب مسکرا پڑے. بعض لوگوں کے سوالوں پہ مسکرانا ہی چاہیے. وہ کہنے لگا حضور آپ مسکرائے کیوں؟ فرمانے لگے کمال ہو گئی ہے نا, تجھے مستحق بندہ ہی نہیں مل رہا خرچ کرنے کے لیے. تو بتا اللہ نے جو تجھے دیا تو اس کا مستحق تھا؟ تیری محنت اتنی ہے, تیری عبادت اتنی ہے, جب رب نے بغیر تیری مشقت اور محنت کے اپنے فضل سے دیا ہے تو بھی اللہ کے بندوں کو دیا کر, تو بھی دل کھولا کر. نبی کریم نے حضرت اسماء بنت ابی بکر سے کہا تھا اللہ کے رستے میں گن گن کے نہ دیا کر, اس کے راہ میں بے حساب دے, وہ بھی تجھے بے حساب ہی عطا فرمائے گا. تو میرے عزیزو یہ بات یاد رکھیں کہ جذبات ہونے چاہیے اس کے رستے میں خرچ کرنے, اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کی ہر وقت خواہش ہونی چاہیے. انسان کے اندر جذبہ ہو, شوق ہو, وارفتگی ہو کہ میں نے اپنے آپ کو پیش کر دینا اپنے رب کے حضور. اس میں بڑی تازگی ہے, اس میں بڑی لذت ہے. اور اس سارے عنوان کو, اس سارے نظریے کو پورا عروج دیا ہے تو امام حسین نے دیا ہے. علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. یعنی ہر ایک نے, وہ جنگ بدر کے موقع پہ نا جاسوس بھیجے تھے, ابو جہل نے کہا ذرا دیکھ کے آؤ مسلمانوں کی تعداد کیا ہے. تو جاسوس واپس گیا تو اس نے کہا 312 یا 313 لوگ ہیں اور ان میں سے بھی کچھ بچے ہیں کچھ بوڑھے ہیں. تو ابو جہل کہنے لگا جنگ کیا کرنی ہے, ان کو صبح گھوڑوں کی پشتوں پہ باندھ کے مکے لے جاتے ہیں, وہاں جا کے دیکھیں گے کیا کرنا ہے. تو جاسوس کہنے لگا ٹھہر تو صحیح, پوری بات تو سن. بندے 313 ہیں پر کسی ایک کا بھی واپس جانے کا ارادہ نہیں. جس کے پاس سے گزرے تھے مصلے پہ بیٹھا تھا اور شہادت کی دعا مانگ رہا تھا. کسی کا بھی لوٹ کے جانے کا ارادہ. حضرت عمر کہتے ہیں اللہ اپنی راہ میں شہادت کی موت دے اور دے بھی اپنے محبوب کے شہر میں. انہیں مل گئی نا, مسجد نبی میں مل گئی. تو بھائی خواہش تو ہو, طبیعت تو ہو, آپ کا دل تو ہو, آرزو تو مچلے, آپ یہ ذہن تو بنائیں. ہمارا ارادہ نہیں ہوتا, ہم خرچ نہیں کرتے اپنی صلاحیتیں دین کے لیے. امام حسین نے جو قربانی دی ہے وہ بڑی انوکھی ہے. 6 مہینے کے علی اصغر کو بھی پیش کیا, چڑھتی جوانی علی اکبر کو بھی اللہ کے حضور پیش کر دیا, جناب عباس کو بھی پیش کر دیا گیا. اور ان سارے زخموں کے باوجود جب حسین ابن علی خود میدان میں نکلے ہیں تو روتے نہیں, ڈرتے ہوئے نہیں, سہمے ہوئے نہیں. پہلے انہوں نے مدینے والے محبوب کا دیا ہوا امامہ باندھا ہے, پھر انہوں نے اپنے والد کی ذوالفقار حیدری تھامی ہے, اور پھر وہ میدان میں آئے ہیں تو پورے دبدبے کے ساتھ انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے. تو پھر پوری چہرے اور طبیعت کی پورے روب کے ساتھ پھر وہ میدان میں آئے ہیں تو ڈرے ہوئے نہیں. بہت سارا لشکر دیکھ کر وہ گھبرائے نہیں, معاذ اللہ تلوار نہیں پھینک دی, بلکہ ہمت کے ساتھ, دلیری کے ساتھ میدان میں نکلے ہیں. سناؤ اپنے بچوں کو کس سے خیبر و خندق کے, کہانی سن کے حیدر کی دلوں سے ڈر نکلتا ہے. اور ایک شاعر نے مولا علی کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا تھا, اس نے کہا تھا دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے, علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. تو اپنے اندر یہ جذبات حسن پیدا کریں, اللہ کے حضور نظر پیش کرنے کا جذبہ پیدا کریں, اپنی طبیعت کو تازہ کریں. ہر وقت شہادت کی آرزو, ہر وقت اس کی راہ میں قربانی کا جذبہ, ہر وقت ارادہ
اس کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ پیش کرنے کا یہ رکھیں. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں نا ایک شخص نے آ کے کچھ مانگا تھا تو حضور نے فرمایا یار بظاہر اس وقت تو کچھ موجود نہیں، یا میرے نام پہ قرضہ لے لے دکاندار سے. تو حضرت عمر عرض کرنے لگے حضور اللہ تو ہمیں اس کا پابند نہیں کرتا، ہے تو دے دو نہیں تو ٹھیک ہے. تو حضرت بلال کہنے لگے یا رسول اللہ آپ بانٹیے، عرش کا مالک بڑا عطا کرے گا. یعنی قرضہ لے کے بھی حضور اس کی راہ میں دینا ہے تو پھر دینا ہے. اپنے اندر یہ شوق لائیے، یہ جذبہ لائیے. پاک پتن شریف دے تو باب جنت سے گزر کے آئے. باب جنت سے کسی ہمارے عالم نے نہیں لکھا کہ جب وہاں سے گزر گیا اب توبہ نہ کرے اور کوئی اچھا بس نہ کرے تو جنت میں جائے گا. بس یہ کہا کہ ایک دروازہ ہے جہاں خواجہ نظام نے حضور علیہ السلام سے کھڑے دیکھا. گزر جائے کوئی تو الحمدللہ اس کے لیے ایک برکت ہے. لیکن کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ اب وہاں سے نکل کے آ جائے اور معاذ اللہ جھوٹ بولے جو مرضی کرے اور کہ میں جنتی ہو گیا. یہ معنی کسی بندے نے بھی بیان نہیں کیا. ہاں وہاں سے گزر کے آئے، سچی توبہ کرے، بعد بھی اپنے اعمال پہ محنت کرے، اللہ اس کی سے برکت عطا کرے گا. فرماتے میں پاک پتن شریف سے ہو کے آیا، رش بڑا تھا، اس کے ایام تھے، تو باب جنت سے گزر کے آیا تو میں بس کی چھت پہ بیٹھ گیا. کچھ اور لوگ بھی تھے تو ان میں سے کچھ ایسے صاحبان بھی تھے جن کو بیماری ہوتی ہے چھیڑ کے رکھنے کی، کوئی نہ کوئی بات کیے رہتے، یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. کہتے ہیں انہوں نے بات چھیڑتے، مولانا کہاں سے آ رہے؟ تو میں نے کہا پاک پتن شریف. تو کہنے لگے کہ آپ وہ بہشتی دروازہ جس کو کہتے ہیں باب جنت وہاں سے بھی گزرے؟ میں نے کہا الحمدللہ لائن تو بڑی لمبی تھی پر موقع مل ہی گیا ہے، گزر گیا ہوں وہاں. تو کہتے ہیں مجھے سونگنے لگ گئے. کہنے لگے پھر تو آپ جنتی ہو گئے ہوں گے پر آپ کے پاس سے جنت کی خوشبو نہیں آ رہی. تنزیہ انہوں نے کہا، تنزیہ. تو کہتے ہیں انہوں نے طنز کیا تو مجھے بھی حق حاصل تھا، جواب در جواب کی تو اجازت ہونی چاہیے نا. میں نے کہا مولانا کیوں آپ کیوں سونگ رہے ہیں؟ کہنے لگے میں نے حدیث پاک سے پڑھا ہے کہ جنتی 500 سال بھی دور ہوگا تو اس کے پاس سے خوشبو آئے گی. یعنی 500 سال لگیں گے ابھی اس تک تو پھر بھی جنت میں خوشبو آئے گی، تو آپ سے تو کوئی نہیں آ رہی. کہتے میں نے ان سے کہا آپ نے ایک حدیث پڑھی ہے، اگلی کی پڑھ لینی تھی. حضور نے فرمایا جہنمی کو جنت کی خوشبو کوئی نہیں آئے. یہ نہیں پڑھی آپ نے حدیث، یہ نہیں نظر سے گزری. تو کہتے ہیں اب وہ مولانا مجھ سے معذرت کرنے لگے، کہنے لگے یار آپ تو ناراض ہی ہو گئے. تو میں نے کہا بھی آپ نے کیوں چھیڑی بات؟ میں نے آپ سے کوئی ڈسکس کیا؟ آپ نے پوچھا کہاں سے یار، پھر آپ ہی نے کہہ دیا کہ وہاں سے گزرے کہ نہیں جنتی دروازے سے، اور پھر آپ نے ہی اعتراض کر دیا. تو پھر ہمیں اتنا تو حق حاصل ہے نا، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے بدنام، اور تم قتل بھی کر دو تو چرچا نہیں ہوتا. ہمیں بھی تو حق حاصل ہے نا، اتنا تو جواب در جواب ہم دے سکے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اماں کہتی ہے جب میرا بیٹا پیدا ہونے والا تھا تو میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتی کہ اللہ اگر تو مجھے بیٹا دے تو اس طرح کا دینا بیٹا میرا ہو پر بندہ تیرا ہو. اے اللہ اگر بیٹا دینا تو اس طرح کا دینا میرے اللہ، اس طرح کی مجھے اولاد دینا کہ دودھ وہ میری چھاتی سے پیے پر شکر تیرا ادا کرے. اے اللہ اگر بیٹا دینا تو اس طرح کا دینا کہ قوت روٹی روزی وہ زمین پہ کھائے لیکن اسی زمین پر وہ تیرے دین کا سپاہی بھی بنے، وہ مجاہد فی سبیل اللہ بھی بنے. حضرت بابا صاحب کہتے ہیں مجھے شکر پسند تھی. اماں بڑے جتن کرتی ہے بیٹے کے لیے، بڑا کچھ کرتی ہے، اور بیٹے روٹی ٹائم پہ کھانا بلا ٹائم. کہتے ہیں مجھے شکر پسند تھی. میری اماں سردیوں کے ٹھنڈے موسم میں اٹھ کے میرے لیے پانی بھی گرم کرتی، مصلی بھی بچھاتی، اور پھر ایک پوڑیا شکر کی بنا کے میرے مصلی کے نیچے بھی رکھتی. کہتی بیٹا نماز پڑھے تو اللہ شکر دیتا ہے. آپ فرماتے ہیں میں روز نماز کی 5 نمازوں کے وقت مصلی اٹھاتا تو پڑیا شکر کی ملتی. سکول اور مدرسے کے میں اپنے کلاس فینوں کو بھی کہتا نماز پڑھو بڑی پیاری شکر ملتی ہے. کہتے میں روز شکر کھاتا. ایک سویرے فجر کی نماز میں اماں نے وضو تو کرایا، مصلی بھی بچھایا، پر دیہات کی وہ ساتھی بیوی جس کا سارا کام ہی خلوص میں مبنی تھا، جو آکسفورڈ سے پڑھی ہوئی تو نہیں تھی لیکن آداب ممتا اسے سارے آتے تھے، جو کسی یونیورسٹی کی سند یافتہ تو نہیں تھی لیکن بیٹے کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرنا ہے یہ سارا اسے پتا تھا. کہتے ہیں سادی اماں نے سارے کام کیے لیکن شکر رکھنا بھول گئی. بابا صاحب کہتے ہیں میں نماز پڑھنے لگا تو ماں نے یہ بھی بتایا تھا کہ نمازی کے آگے سے نہیں گزرتے، نمازی کے آگے نہیں ہوتے. اب اماں کہتی ہے میں مجبور ہوں، درس بھی میں نے دیا ہے، بھول گئی ہوں، اب شکر رکھنے جاؤں گی تو پردہ کھل جائے گا. ایک کونے میں لگ کے ماں روئی.
بیٹے کی شفا کے لیے نہیں, بیٹے کی نوکری کے لیے نہیں, بیٹے کے اچھے مستقبل کے لیے نہیں. ماں روئی, آنسو بہے تو کہتی کیا ہے, اے اللہ میں اسے اپنے آگے جھکانے کو جتن تھوڑی کرتی تھی, تیرا بنانے کا جتن کرتی تھی. اے اللہ مہربانی فرما, میری پردے داری کر, اگر راز کھل گیا تو میرا فرید نماز نہ چھوڑ جائے. بابا صاحب کہتے اماں تڑپتی رہی اور میں نے نماز پڑھ کے مصلی اٹھایا. پہلے پڑیا ہوتی تھی, اب تو پورا دریا شکر کا بہ رہا ہے. فرماتے ہیں میں نے وہ اٹھائی, شکر کھائی اور میں نے چیخ کے کہا اماں جلدی آ, آج بڑی لذیذ ہے, آج شکر کوئی انوکھی ہے. اور آج تو کمال شکر دی ہے میرے اللہ نے, ایک پڑیا کی جگہ پورا دریا بہ رہا ہے. بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری اماں آئی اور میری اماں نے بازو کھولے تو ماں کی ممتا ہی بتاتی ہے کہ اللہ کی رحمت کس طرح کی ہوتی ہے. کہتے ہیں میرے اماں کے سینے سے لگا تو اماں رو کے کہنے لگی بیٹے پہلے میں شکر دیتی تھی, آج شکر بنانے والے نے شکر عطا فرمائی ہے. ساری زندگی پیشانی سے سجدے کا نور نہیں گیا, ساری زندگی وہ لذت عبادت نہیں گئی, اس لیے کہ استاد نے ڈنڈے سے نمازی نہیں بنایا تھا, اس لیے کہ پیر صاحب نے یہ کہا کہ نمازی نہیں بنایا تھا کہ نماز پڑھو گے تو روٹی میں برکت ہو جائے گی, اس لیے کہ علامہ صاحب کا وہ بات سن کے ہم نمازی نہیں بنے تھے کہ اس نماز میں بتایا جاتا ہے کہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی نماز پڑھنے سے. اماں نے رب سے جوڑنے کے لیے نمازی بنایا تھا. ساری زندگی بابا صاحب کہتے رہے اٹھ فریدا ستیا, چاڑو دے مسجد, جل ہن اٹھ فریدا ستیا, چاڑو دے مسجد, او تو ستا ہے رب جاگدا, تیری ڈاڈے نال پرید. ساری زندگی نماز کی ٹریننگ دینا, اپنے بچوں کو اپنے رب سے جوڑنا, اپنے بچوں کو اللہ کے ساتھ ان کا تعلق بنانا, ان کو رب والا بنانا, انہیں رسول پاک کا غلام بنانا, یہ ڈیوٹی ہے ماں باپ. بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک مرید تھے حضرت جمال الدین ہانسوی. بابا صاحب کو مرید سے بڑا پیار ہو گیا. وہ ہانسا کے رہنے والے بابا صاحب پاک پتن کے, تو وہ بیچارے اکیلے بھائی تھے, والد بھی فوت ہو گیا تو ماں بوڑھی تھی. بابا صاحب نے ان سے کہا کہ تو پاک پتن آ جا. کہنے لگے حضور ماں نہیں اجازت دیتی, اگر آپ کہتے ہیں تو آ جاتا ہوں. تو بابا صاحب فرمانے لگے اگر نبی پاک نے ویس کرنی کو بلایا ہوتا تو میں بھی تجھے بلا لیتا, لیکن نبی کریم علیہ السلام نے انہیں نہیں بلایا تو لہذا میں تجھے بھی نہیں بلاتا. لیکن پیار بڑا تھا تو بابا صاحب کہنے لگے چل تو پاک پتن نہیں آتا تو میں تو تیرے گاؤں آ سکتا ہوں. 3 سال بابا جی مرید کی خاطر اس کے گاؤں میں چلے گئے. ان بھی پیٹ ٹوٹ جاندے نے مرید کی خاطر, پر مرید پجاروں والا ہونا چاہیے. غریب ہو تو پھر انہوں نے واہ اوکھا لگتا ہے, پھر مشکل ہوتا ہے. چلے جاتے ہیں اب بھی چلے جاتے. ہمارا آئے تو انہوں کہنا تو جمعرات آئی سویرے 8 بجے, تو کدھر آ گئی. تگڑا ہے تو انہوں کہنے تو بڑی لیٹ آیا, تو راتی خواب بھی آیا تھا میری. خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں, شہنشاہی بھی جاری ہے اور جو ہے وہ فقر بھی جاری ہے, شہنشاہی بھی جاری. میرے بھائی سنے, بابا صاحب نا 3 سال مرید کے ہاں چلے گئے. 3 سال ہانسا میں آپ نے قیام فرمایا. 3 سال. والدہ تو ان کی جلدی انتقال کر کے, لیکن بابا صاحب وہیں رہ گئے. تو حضرت جمال الدین بڑے خوبصورت تھے, بڑے پیارے تھے, ویسے بھی ادائیں بڑی اچھی تھی ان کی, عالم فاضل. حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی ایک دفعہ پاک پتن آئے بابا فرید صاحب کو ملنے, تو انہیں جمال الدین ہانسوی پسند آ گئے. انہوں نے ملتان جا کے بابا فرید کو خط لکھا کہ میرے سارے مرید اور خلفاء لے لے پر اپنا جمال الدین مجھے دے دے. تو بابا صاحب نے جواب میں ایک کی جملہ کا اور بڑا شاندار کہا. کہنے لگے بہاؤالدین حد کرتے ہو, کبھی کسی نے اپنا جمال بھی کسی کو دیا ہے؟ وہ تو میرا جمال ہے, یہ بھی کبھی کسی نے کسی کو دیا ہے. اللہ اکبر. انہوں نے نا کوئی روحانی کشش ڈالی حضرت جمال الدین ہانسوی کے دل. تو بابا صاحب اسباق پڑھا رہے تھے شاگردوں کو, تو حضرت جمال الدین ہانسوی آ گئے. آ کے کہنے لگے حضور میں نے ملتان جانا ہے. بابا صاحب نے فرمایا کوئی کام ہے, کوئی مجبوری ہے, کوئی رشتہ داری ہے؟ سمجھ گئے بابا فرید صاحب کے معاملہ پیچھے سے گڑبڑ ہو گیا. کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے حضور میں نے حضرت بہاؤالدین زکریا سے ملنا. محبت میں شراکت داری نہیں قبول ہوتی نا, باقی معافیاں مل جاتی ہیں, شراکت داری کی کوئی معافی یہ تو نے کیوں کی؟ شریک تو نے کیسے بنا رہے؟ ایک در پھڑیے تے محکم پھڑیے تے ایک دے ہو کے مریے, یہ تو نے کیا کی؟ فرمانے لگے اچھا بہاؤالدین زکریا سے ملنا ہے؟ کہا ہاں. پیار بڑا تھا بابا صاحب کا خواجہ بہاؤالدین زکریا سے, محبت بڑی تھی. فرمایا اچھا میں تیری خاطر یہاں آیا ہوں اور تو نے کوئی قدر ہی نہیں ڈالی.
تو کہتے آگے جانا ہے، جا اب تو اسی کے پاس جائے گا۔ حضرت جمال الدین آنسوی کہتے میں نکل آیا پر سینے کا نور سارا رخصت ہو، نہ میں ملتان جا سکا اور نہ میں بابا صاحب کا رہ سکا۔ 3 سال ہو گئے معافیاں مانگتے، اور بابا صاحب نے فرمایا یار میں تیری خاطر بڑھاپے میں یہاں آیا اور تو نے سوچا ہی نہیں، تو نے قدر ہی نہیں ڈالی، تو نے یہ کیا کیا میرے ساتھ۔ ایک تاجر آیا کرتا تھا بابا فرید صاحب سے ملنے سال کے بعد، وہ آیا تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ کدھر ہے؟ جمال الدین، جس سے سلام لے کے بابا صاحب سے لوگ ملتے تھے، جو رستہ تھا بابا صاحب کی طرف جانے کا، کہا وہ تو روڑی کے ڈھیر پہ بیٹھے۔ وہ ملنے گئے اور جب جا کے ملے نا حضرت جمال الدین سے تو وہ رو پڑے۔ کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے بس ہوا یہ کہ میں اس کی قدر نہیں ڈال سکا، جو قدر مجھے کرنی چاہیے تھی نا یار کی، میں وہ قدر کر سکا، میں قدر نہیں کر سکا، یہ مجھے سزا ملی۔ کہا ان سے کہنا معاف کر دے۔ وہ تاجر بڑا پیارا تھا، بابا صاحب رات کو پیر دبا رہا تھا، وہ تاجر بابا صاحب کے، اس کا خیال تھا لوگ سارے جائیں گے تو بات کروں گا، پیر دباتے دباتے ساری دنیا چلی گئی، وہ بیٹھا رہا۔ بابا صاحب بولے، فرمانے لگے جاتا کیوں نہیں؟ جمال الدین کی بات کرنی ہے، جمال الدین کا ذکر کرنا ہے، چل کر۔ وہ کہا حضور اب دیکھا نہیں جاتا، مہربانی فرمائی۔ فرمایا یار اس نے دیکھ میرے ساتھ کیا کیا، میں علاقہ چھوڑ کے یہاں آیا اس کی خاطر، اور اس کہتا ہے میں نے آگے جانا ہے، اس نے توجہ ہی نہیں کی، اس نے میری محبت کو سمجھا ہی نہیں۔ فرمایا اسے کہنا میں اسے بھولا نہیں، میں روز اس کے لیے دعا کرتا۔ جا تو کہتا ہے تو اسے لے آ۔ حضرت جمال الدین ہانسوی جب آئے نا، اللہ والے پھر بھی سامنے والے پہ الزام نہیں ڈالتے، جب آئے نا تو کمزور ہو گئے تھے، وجود کمزور ہو گیا، آنکھیں باہر نکل آئیں، تو حضرت بابا صاحب انہیں دیکھ کے نا انہیں پھر بھی کچھ نہیں کہا، کہنے لگے فرید الدین، اپنے آپ کو ہی مخاطب، فرید الدین یہ تو نے کیا کیا؟ کوئی اپنے جمال کا اس طرح کا حال بھی کرتا ہے۔ ان کو جب معافی ملی تو وہ رو پڑے، کہنے لگے حضور میرے لیے دعا کریں، اب میں رضا میں ہی پردہ کر دوں۔ ان کا انتقال ہوا اور بابا صاحب نے خود جنازہ پڑھایا۔ سنو بخاری شریف، سنو بخاری، صحیح بخاری، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں تورات پڑھ رہا تھا، نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی میں آئے تو میں تورات پڑھ رہا تھا، تورات۔ حضور نے آتے پوچھا عمر کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تورات پڑھ رہا ہوں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی اللہ کی کتاب۔ نبی کریم علیہ السلام حضرت عمر کہتے ہیں کبھی مجھ سے ناراض نہیں ہوئے، پر آج حضور ناراض ہو گئے، چہرے پہ جلال آیا، اور محبوب کریم نے فرمایا عمر مجھے اللہ کی عزت کی قسم، اگر آج حضرت موسیٰ حیات ظاہری میں ہوتے تو میرا کلمہ پڑھ کے میری فرما برداری کر، اور تو ان کی کتاب پڑھ رہا ہے، ان کی کتاب۔ مسلمان کو کسی اور طرف نکلنے کی اجازت، یہاں تو گھر میں بھوک ہونا تو بندہ پڑوسی کے گھر سالن لینے جائے، اور اگر ہر چیز تجھے اپنے گھر ملے، ہر خیر تجھے ملے، پھر تو دائیں بائیں کیوں جائے؟ کس لیے جائے؟ تھوڑا سا اپنے اندر استقامت پیدا کرے۔ علامہ اقبال نے ایک بات لکھی ہے، اقبال کہتے ہیں جب میں لندن میں وکالت کرتا تھا تو ایک خاتون تھی، لیڈی بارنس اس کا نام تھا، چھوٹے موٹے مقدمات لے کے وہ میرے پاس آتی تھی، بی بی ایک ہوٹل چلایا کرتی تھی، اس کا خامن جو تھا وہ فوج میں ملازم تھا۔ اقبال نے خود لکھا ہے، اقبال فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ خاتون پھر کسی کیس کے سلسلے میں میرے پاس آئی، تو جب وہ آئی تو اس نے نقاب اوڑھا ہوا تھا، برقع کیا ہوا تھا، تو چونکہ اس نے نقاب اوڑھا تھا مسلمانوں کی نشانی تھی، نقاب اوڑھنا کن کی نشانی ہے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تو کہتے ہیں وہ نشانی چونکہ اہل اسلام کی تھی تو مجھے تجسس ہوا، میں نے کہا لیڈی خیریت ہے؟ میم صاحبہ یہ برقع پہنا ہوا ہے؟ تو کہنے لگی ہنس کے اقبال مجھے پکا یقین تھا کہ آپ ضرور پوچھیں گے، تو میں نے کہا اچھا تو یہ برقع؟ تو کہنے لگی الحمدللہ میں مسلمان ہو گئی۔ تو میں نے فوراً کہا کہ آپ کا شوہر تو فوج میں ملازم ہے، فوجی کے لیے بدلنا اور پھر ملکی قانون اور یہ چیزیں، تو کہنے لگی اس نے مجھے کیا کہنا تھا، وہ خود کلمہ پڑھ گئے۔ زندگی آپ ہے، آپ ہے رونق زندگی، آپ ہے، آپ ہے رونق زندگی، آپ ہے۔ صاحب چل جا فاطمہ ابھی کام کر رہے ہیں، دروازہ بند کر گیا۔
رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں میرے دامن میں زہرا کی خیرات ہے، میرے دامن میں سیدہ کی خیرات ہے، کیوں مجھ کو کمی آپ ہیں، آپ ہیں کیوں مجھ کو کمی آپ ہیں، آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں شاہ خیبر شکن شامل پنجتن، شاہ خیبر شکن شامل پنجتن، یا علی یا علی آپ ہیں، آپ ہیں یا علی یا علی آپ ہیں، آپ ہیں یا علی یا علی آپ ہیں، آپ ہیں کون ہوگا امام میں سے انبیاء، کون ہوگا امام میں سے انبیاء، بولے سارے نبی آپ ہیں، آپ ہیں بولے سارے نبی آپ ہیں، آپ ہیں خواجہ خواجگان فاتح قادیان، خواجہ خواجگان فاتح قادیان، پیر مہر علی آپ ہیں، آپ ہیں پیر مہر علی آپ ہیں، آپ ہیں اور شان صبر و رضا رسم جود و عطا، شان صبر و رضا رسم جود و عطا، جن گھر سے چلی آپ ہیں، آپ ہیں جن گھر سے چلی آپ ہیں، آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، یا حسین بن علی آپ ہیں، آپ ہیں یا حسین بن علی آپ ہیں، آپ ہیں ساری دنیا میں الطاف کو آبرو، ساری دنیا میں الطاف کو آبرو، جن سے صدقے میں ملی آپ ہیں، آپ ہیں جن سے صدقے میں ملی آپ ہیں، آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں